بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب جمعہ ہے، شب زیارت سید الشہداء۔ آج کی رات تمام انبیاء، اولیاء، اوصیاء سب کربلا ہوتے ہیں، سب کربلا۔ آپ بھی چاہیں آج کربلا ہوں، کھلے آسمان ہے، اس کے نیچے 3 دفعہ کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ آپ کی زیارت ہو گئی۔ اور جو امام کا ظاہر ہے، امام اس کو اس کے آباء و اجداد کے نام کے ساتھ جانتے ہیں۔ عالم دین آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں، خواب میں دیکھا امام کا حرم ہے، باب قبلہ والی جگہ ہے، زری کے مقابلے میں سامنے ایک جوان ہے، امام کو سلام کرتا ہے۔ خواب ہے، دیکھا کہ امام اندر سے اسے جواب دے رہے اور امام کے چہرے کو دیکھ کر وہ مسکراتا ہے۔ خواب ہے۔ دوسرے دن اٹھے، شب جمعہ تھی، جمعرات، شب جمعہ، حرم گئے، اسی جگہ پر دیکھا کہ وہ جوان کھڑا ہوا ہے۔ اس نے ویسے ہی سلام کیا، اب ظاہر ہے ان کو تو نظر نہیں آیا ذری سے کیا، لیکن دیکھا جوان مسکرایا، راز و نیاز میں مشغول ہو گیا۔ جیسے ہی وہ نکلنے لگا، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، کہا جوان ماجرا کیا ہے؟ کہا کیسا؟ کہا ایسے 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 میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ کہا آپ نے صحیح دیکھا، میں جب بھی آتا ہوں امام کو جب سلام کرتا ہوں، امام میرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ کہا تم نے ایسا کیا کیا؟ کہا میں یہاں سے فاصلے پر رہتا ہوں، میرا گھر کچھ فاصلے پر ہے، میرے ماں باپ دونوں چل نہیں سکتے، بوڑھے ہو گئے، ایک جمعرات میں والد کو لے کر آتا ہوں، کیونکہ میرے پاس سواری ایک ہی ہے، خچر ہے، میں اس میں بٹھا کے لاتا ہوں، اور اس کی اگلی جمعرات کو میں اپنی والدہ کو لے کر آتا ہوں۔ ایک رات جب میں والد کو لے کے جا رہا تھا اور موسم بھی صحیح نہیں تھا، میری والدہ نے کہا کہ میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ آج میں بھی جاؤں۔ اب میرے پاس سواری تو تھی نہیں، میں نے اپنے کندھوں پر اپنی والدہ کو اٹھایا اور امام کی زیارت۔ کہا اس دن سے میں امام کو سلام کرتا ہوں، امام مجھے جواب دیتے ہیں۔ مولا ہمیں بھی کوئی ایسی زیارت نصیب فرمائیے، ہم بھی آپ کو سلام کریں۔ اللہ اکبر۔ شب جمعہ، نہیں پتا کربلا کی کیا حالت ہوگی۔ ایک ماں بھی ہے جو ہر شب جمعہ اپنے بیٹے کی قبر پہ آتی ہے۔ نہ صرف وہاں بلکہ محرم میں جہاں جہاں فرش عزا بچتی ہے، حالانکہ بہت تکلیف میں ہے ماں، پھر بھی اپنے بیٹے کی عزاداری میں ہر جگہ آتی ہے، ہر جگہ آتی ہے عزاداری۔ ظاہر ہے کربلا، روز عاشور، ہر شخص نے اپنی اپنی قربانیاں دی ہیں۔ مدینہ سے جب یہ قافلہ چلا ہے تو حضرت زینب سلام اللہ نے پوچھا بھیا کہاں؟ کہا مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی؟ کہا امام ہے، شریعت کے پاسدار ہے، کہا اپنے شوہر سے پوچھئے، عبداللہ ابن جعفر بیمار ہے، علی ہے۔ سرانیں گئیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، آنسو کے قطرے گرے، عبداللہ کی آنکھ کھلی۔ کہا کیا ہوا زینب؟
کہا بھائی مدینہ چھوڑ رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں میں بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتی. عبداللہ کہتے ہیں ہاں یہ تو ہمارے نکاح نامے میں شرط تھی کہ جب بھائی جائیں گے تو آپ جائیں. اور 2 بچوں کو دیا, کہا کہ یہ 2 بیٹے لے جائے, جب ضرورت پڑے نا حسین پر تو قربان کر دیجئے گا. اللہ اکبر اللہ. زینب نکلی مدینہ, مکہ کربلا پہنچ گئی. شب عاشور ہے, ہر خیمے میں ایک الگ داستان ہے. ہر ماں اپنے بیٹے کو, اپنی اولاد کو تیار کر رہی ہے. بیٹا صبح دیر نہیں کرنا. اصحاب اپنے خیموں میں, مائیں اپنے. اسی طرح خیمے میں کیا دیکھا, بی بی زینب اپنے بچوں کو کہہ رہی ہیں دیکھو صبح ماموں پر اپنی جان کو قربان کرنا ہے. اللہ. اب آپ دیکھیں جب روز عاشور آئی, زینب سلام اللہ علیہ حسین سے جدا نہیں ہے. جہاں جہاں پر امام حسین کا غم ہے, ہر بدن کو لا رہے ہیں, بی بی زینب وہی ہیں. بعض مقاتل نے حتیٰ یہاں تک بیان کیا کہ جب حضرت علی اکبر گرے ہیں پہلے حضرت زینب پہنچی ہیں. بعض مقاتل نے بیان کیا, امام نے کہا زینب حسین, ہمیں کیا پتا حسین کیا ہے, یہ تو بی بی زینب جانتی ہیں حسین کیا ہے. وہ جان شریکت الحسین عزاداران موت. روز عاشور, اب یہ بی بی زینب نے اپنے بچوں کو بھیجا کہ جاؤ اجازت لو اپنے مولا اپنے آقا سے. مولا اجازت نہیں دے رہے, خود بی بی خود پہنچ گئی اور کہا بھیا اجازت کیوں نہیں دے رہے آپ؟ اونو محمد. آپ سوچیں امام حسین کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ میں بہن کے بچوں کو. لیکن جب بہن نے اتنا کہا تو کہتے ہیں امام نے جانے گئے. دونوں جعفر کے پوتے ہیں, حضرت علی کے نواسے ہیں, یعنی مطلب ظاہر ہے حضرت ابو الفضل عباس کے شاگرد ہیں. وہ ایسا دشمن پہ حملہ کیا کہ پلٹ ڈالا, لیکن بہرحال بچے تھے, پیاسے تھے. پہلے چھوٹے کو زخم اتنے لگے کہ وہ گر گیا. بڑے بھائی نے دیکھا کہ چھوٹا گرا ہے, وہ بھی بھاگا اس طرف, لیکن اس کے بعد تھوڑی دیر وہ بھی گرا, اور اس نے گرتے ہی اپنے مولا اور اپنے آقا کو پکارا. ہاں عزاداران محترم, مولا اور آقا پہنچے لیکن دیر ہو گئی. زینب کے لال اپنے مولا پہ قربان ہو گئے. یعنی بی بی زینب نے ہر پورے وجود سے اپنے آپ کو اپنے بھائی پہ قربان کیا ہے. اس لیے مصرع مشہور ہے نا کہ کربلا می ماند اگر زینب نہ بود. کربلا میں رہ جاتی اگر حضرت زینب نہ ہوتی. ہاں عزاداران محترم, امام حسین دونوں بچوں کے بدن کو لے کر خیمے گئے. بس یہ چند جملے آپ سے التماس سے دعا. عزاداران محترم لے کر آئے. اب جب پہلے امام حسین کسی کو لاتے تھے سب سے پہلے بی بی زینب ہوتی تھی کہ بھائی کو احساس نہ ہو کہ تنہا ہے. لیکن کیا دیکھا, زینب نہیں آ رہی ہیں, زینب نہیں ہے. اہل حرم سمجھی کہ شاید بی بی زینب خیمے میں گری پڑی ہوں گی, بے ہوش ہوں گی, مگر جا کر خیمے میں کیا دیکھا, بی بی سجدے میں ہے. اے پروردگار, میں نے اپنی نشانیاں بھیجی ہیں,
انہیں قبول کرنا. جب آئے کہا کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کہا اونو محمد آ گئے. بی بی کہنی کہ اونو محمد، مگر انہیں بھیجا نہیں تھا. کہا آئیں دیکھیں تو صحیح. اب کیا دیکھا کہ اونو محمد کے لاشیں پڑے ہیں، امام حسین سر جھکائے کھڑے ہیں. ارے لوگ سمجھے زینب گر جائے گی، زینب بے ہوش ہو جائے گی، مگر نہیں، زینب علی اکبر پر گری، اونو محمد پہ نہ گری. بدنوں کو ہٹایا، سر سجدے میں رکھا، کہا پروردگار تیرا شکر، تو نے زینب کی قربانی قبول